پاکستان عالمی طاقتوں کے درمیان اہم ہنج پاور پاکستان کی جغرافیائی اور تصویراتی اہمیت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق پاکستان امریکہ، چین، خلیجی ریاستوں اور ایران کے ساتھ بیک وقت روابط بڑھا رہا ہے۔ پاکستان واشنگٹن اور بیجنگ دونوں کے ساتھ بیک وقت مضبوط روابط بنا رہا ہے۔ پاکستان کسی ایک کیمپ کا حصہ بنے بغیر عالمی شراکت داری بڑھا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق معدنیات اور کرپٹو میں پاکستان اور امریکہ کے تجارتی تعلقات فروغ پا رہے ہیں۔ وسط ایشیا کو پاکستانی بندرگاہوں سے جوڑنے کی بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ عالمی سطح پر مضبوط روابط کی وجہ سے پاکستان کی سفارتی پوزیشن انتہائی مستحکم ہو رہی ہے۔ اگست ہے، آزادی کا دن۔ 1 سے 14 اگست تک سما نے اپنے ناظرین کو مینار پاکستان کے سائے تلے ایک لڑی میں پروئے رکھا۔ ہماری ساتھی اینکر مہک اسلم اسی تاریخی مقام پر موجود ہیں۔ یوم آزادی کے حوالے سے آپ کو لیے چلتے ہیں تاریخی شاہی قلعے کی چھت پر۔ مہک، اوور ٹو یو۔ شکریہ شاہزیب اور پاکیزہ، اور ایک دفعہ پھر سے میں شاہی قلعے کی چھت پہ موجود ہوں۔ میرے پاکستان ہے، بادشاہ مسجد ہے۔ ناظرین، 1 اگست سے لے کر کل رات تک ہم اپنے ناظرین کو بتاتے رہے آزادی کا سفر کیا تھا، تیاریاں کیا تھی۔ آج 14 اگست ہے اور یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے آزادی کا جو دن ہے، آزادی کا جو سفر ہے، کس طریقے سے طے کیا، یہ آزادی ہمیں کس طرح سے حاصل ہوئی۔ ناظرین، یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس یہ دھرتی ہمارے شہداء کی امانت ہے۔ ہم رہیں یا نہ رہیں، دنیا کے نقشے پر اسی طرح سے ترقی کی منازل طے کرتا رہے گا۔ آج ہم نے دیکھا کہ ملک بھر میں تقریب کا آغاز ہوا، کس طریقے سے جو ہے تقریب منعقد کی گئی اور توپوں کی سلامی سے دن کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ مزار قائد کا اگر ہم رخ کریں تو وہاں پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ مختلف تقریب جو ہے ملک بھر میں سجی۔ کیا تھا آج پورا دن ماحول پاکستان کا، کہاں کہاں تقریب ہوئی، کس طریقے سے جشن آزادی منایا گیا، دن کا آغاز کیا تھا، ذرا آپ کو اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں۔ آزادی کا جشن، ہر کوئی مگن، ملک بھر میں سبز پرچموں کی بہار۔ دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب نے لہو گرمایا۔ تینوں مسلح افواج کے نمائندوں نے مزار قائد پر حاضری دی۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے چاق چوبند دستے نے فرائض سنبھال لیے۔ مزار اقبال پر کور کمانڈر لاہور نے حاضری دی، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ حکیم الامت کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ ملک بھر میں اہم سرکاری عمارتوں میں پرچم کشائی کی تقریبات سجیں۔ ملک و قوم کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ ہماری آن، ہماری جان پاکستان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ ملک بھر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، چھوٹی بڑی ریلیاں نکالی گئی، ہر طرف پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج تھی۔ فضا میں ایک جو خوشبو تھی وہ ہمیں احساس دلا رہی تھی کہ آزاد ریاست میں رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جو تقریب منعقد کی گئی، جو ریلیاں نکالی گئیں، اس کا احوال آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جوش، جذبہ اور عزم کی کہانی۔ ملک بھر میں 79واں یوم آزادی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ کراچی سے خیبر، گلگت تا گوادر، سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ یوم آزادی پر ملک بھر میں نماز فجر کے بعد خصوصی دعائیں کی گئیں۔ سرکاری و نجی عمارتوں پر قومی پرچم لہرائے گئے۔ پنجاب کے چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں، ننکانہ، شیخوپورہ، بہاولپور اور بہاول نگر میں عوام کا جوش دیدنی۔ رحیم یار خان، گجرانوالہ، ناروال، سیالکوٹ، جہلم، مری اور ڈی جی خان میں تقریبات کا انعقاد۔ فیصل آباد، جھنگ، ملتان، وہاڑی، سرگودھا، میاں والی سمیت بھکر میں ریلیاں نکالی گئیں۔ حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، میرپور خاص، بدین، دادو اور جامشوروں میں بھی آزادی کی مناسبت سے ایونٹس کرائے گئے۔ تھر میں آزادی کے جشن میں روایتی رنگ نمایاں تھا۔ کوہاٹ، ڈیرہ اسماعیل خان، لوئر دیر اور سوات میں بھی جشن منایا گیا۔ سوابی، مردان اور کرک سمیت مانسہرہ میں بھی آزادی کے رنگ نمایاں تھے۔ بلوچستان کے شہروں کوہلو، خوزدار، دکی، نصیر آباد اور قلات میں پرچم کشائی کی تقریبات ہوئیں۔
آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفرآباد اور وادی نیلم میں بھی خصوصی تقریبات۔ گلگت میں وزیر اعلیٰ امجد حسین اور ہنزا میں سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے پرچم کشائی کی۔ ناظرین، اگر وفاقی دارالحکومت کا رخ کریں تو صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف نے یادگار فتح کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ شاندار آتش بازی کا مظاہرہ ہوا، پرچم کشائی بھی ہوئی۔ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو ناظرین، سما بہترین انداز میں اپنے عوام کے جذبات کی ترجمانی کرنا جانتا ہے۔ آزادی کا جشن ہے، بچے بڑے ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اپنے انداز میں جشن کو منا رہا ہے۔ اسپیشلی بچوں کی تیاریاں بڑی دیدنی ہوتی ہے۔ بچوں نے کس طرح سے، کس ملی جوش و جذبے سے آج کے دن کو سیلیبریٹ کیا، آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ مجھے اپنے پاکستان سے بہت پیار ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ ویلکم بیک۔ عسکری قیادت کی صدر اور وزیر اعظم کے ہمراہ شہداء اور غازیوں کے اہل خانہ سے خصوصی ملاقات۔ یادگار فتح کے تقریب میں آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شہداء کے اہل خانہ میں گل مل گئے۔ فیلڈ مارشل نے شہداء مارکہ حق کے لواحقین کے سروں پر دست شفقت رکھا، ان کی ثابت قدمی اور ملک کے لیے قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ آزادی کے رنگ سما کے سنگ پاکستان کی 79ویں سالگرہ کے موقع پر سما کے مختلف بیوروز میں جشن آزادی کی پروقار تقریبات منعقد ہوئیں۔ لاہور، اسلام آباد، کراچی، فیصل آباد، ملتان، پشاور، کوئٹہ بیوروز میں کیک کاٹے گئے۔ وطن عزیز کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ سما کے ہیڈ آفس لاہور میں جشن آزادی کی پروقار تقریب، سبز ہلالی پرچم کی چھاؤں تلے آزادی کا کیک کاٹا گیا۔ بیورو اسلام آباد میں وفاقی وزراء احسن اقبال اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے سما ٹیم کے ساتھ آزادی کی خوشیاں منائیں اور کیک کاٹا۔ پوری ٹیم نے یہاں اسلام آباد میں یہ بہت خوبصورت پروگرام جشن آزادی کے حوالے سے منعقد کیا۔ میں آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت خوشی ہوئی۔ حقیقی معنوں میں قائد اعظم اور اقبال کا پاکستان بنانے کے لیے ہمیں ایک اقتصادی لانگ مارچ کی ضرورت ہے۔ سما کے کراچی بیورو میں صوبائی وزیر سعید غنی نے سما فیملی کے ہمراہ یوم آزادی کا کیک کاٹا۔ مبارکہ حق ہوا جس میں ہم نے اپنے سے بڑے دشمن کو بڑی ایک عبرتناک شکست دی۔ دنیا میں پاکستان کا مقام، پاکستان کی عزت جو ہے وہ بڑی۔ بھارت نے خود امریکہ کو منت کر کے اس جنگ کو رکوایا، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کا جو اعتماد تھا اپنے دفاع کے اوپر، اپنی فوج کے اوپر، اس میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ فیصل آباد، ملتان، پشاور اور کوئٹہ بیورو میں بھی یوم آزادی کی مناسبت سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔